قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب انہیں بتا دو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو دلیل میں میری اطاعت، میری اتباع کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری اطاعت کرو گے، میرے پیچھے چلو گے، میرے نقش قدم پر چلو گے، تو جانتے ہو اب تک تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ تم خدا سے محبت کر رہے ہو، میری پیروی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ آپ سوچیں، پیروی کریں مصطفیٰ کی، محبت ثابت ہو خدا کی، ہم اتباع کریں مصطفیٰ کی اور محبت کا دعویٰ ثابت ہو خدا کا۔ وہی نور مصطفیٰ انسانی لباس میں بارگی کی شب کو صبح صادق کے وقت انسانی لباس میں وہی نور محمدی حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے بدن مبارک سے اس دھرتی پر تشریف لاتا ہے، رحمت للعالمین بن کر، راحت العاشقین بن کر، انیس الغرباء والمساکین بن کر اس دھرتی پر پیدا ہوئے۔ مہینہ میرے مصطفیٰ کی پیدائش کا مہینہ ہے، اسی لیے حضور محدث اعظم ہند نے اس ماہ ربیع الاول کے بارے میں جو 2 شعر میں بات کہی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ میں آج بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس مہینے میں وہ پیدا ہوئے، اس مہینے کی لہر، اس مہینے کی چہک، اس مہینے کی بہاریں، اس مہینے کا بناؤ سنگار وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں اچھلتی مچلتی لپکتی جھپکتی کھلاتی دلوں کی کلی آ رہی ہے، مدینے پہ قربان ہو کر صبا کیا لہکتی مہکتی چلی آ رہی ہے۔ اور نظر آیا کیا 12ویں کا مہینہ، نظر آیا کیا 12ویں کا مہینہ، مچلتا ہے ہر اہل سنت کا سینہ۔ افضلیت، گریٹنس اور اس کی امپورٹنس کا یہ عالم ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہو چکا یا جو ہو رہا ہے یا جو ہوگا وہ سب قرآن میں ہے۔ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ایک نابینا اور ایک اندھا اگر سورج کی چمک کو دیکھ نہیں پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھا ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر غور و فکر کرنے کی سعادت سے نوازے، کیونکہ پڑھنا تلاوت کر لینا اور ہے، لیکن قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرنا، اور اسی کی دعوت دی ہے قرآن کریم نے۔ افلا تتدبرون القرآن، تم قرآن کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے، اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ بس وہی رٹو طوطے کی طرح پڑھ کے نکل گئے۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک ایک لفظ کیلکولیٹڈ ہے، اگر لفظ واو بھی بیچ میں آیا ہے نا اس کے پیچھے بھی مقصد ہے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف ایک گوشے پہ روشنی ڈالوں، بتاؤں آپ کو کہ دیکھو اگر یہاں ایک لفظ اور بڑھ جاتا تو معنی بدل جاتے، مطلب بدل جاتا۔ تھوڑا سی قرآن سمجھیے نا، قرآن کا مزاج اور قرآن کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں یہ لفظ نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا۔ تھوڑا سی ایکیڈمک موڈ بنا لیجئے، بات بہت علمی اور گہری ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ چند لفظوں میں آپ تک پہنچ جائے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو حروف کہا جاتا ہے، با، تا، سا، قاف، لام، میم، نون، یہ سب الفاظ ہیں۔ میم، ان، یہ بھی الفاظ ہیں۔ میں ایک مثال دے دوں آپ کو، الحمدللہ ہے تو للہ میں جو لام ہے نا وہ حرف ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، تو یہ کے لیے جو ہے وہ لام کا معنی ہے۔ الحمد تعریف، اللہ اللہ کا نام ہے، للہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تو یہ لام جو آیا ہے نا اس کے معنی ہے لیے۔
یہ تو میں نے عام طریقے سے بتا دیا، لیکن اس لام کے بھی کئی معنی ہیں، لام کے بھی کئی معنی ہیں۔ لام کبھی تخصیص کے لیے آتا ہے، لام کبھی تعلیل کے لیے آتا ہے اور تملیغ کے لیے بھی آتا ہے۔ تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے، یعنی اسی کے لیے ہے تعریف، باقی کسی کی تعریف نہیں، یہ تخصیص ہے۔ تملیغ کے لیے آئے گا تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے مطلب اللہ اس کا مالک ہے۔ تو یہاں لام آیا ہے تملیغ کے لیے۔ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا اگر گہرائی میں تو آپ سوچیں گے کہ یہ تقریر ہو رہی ہے یا تلاوت ہو رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ایک ایک لفظ کیلکولیٹڈ ہے قرآن میں، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ یہاں لام آیا ہے تو کس لیے آیا، واو آیا ہے تو کس لیے آیا، بے آیا ہے تو کس لیے آیا، اور بے نہیں آیا تو کس لیے آیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک لفظ کے معنی ہے اور ہر لفظ کے پیچھے پورا علم کا سمندر ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، بے آیا نا، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ واو آیا نا، اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے اور رسول پر بھی ایمان لانا ہے۔ اب اگر دونوں الگ الگ شخصیتیں ہوں، دو الگ الگ بتانا ہو تو دونوں پہ بے لانا پڑے گا۔ اے ایمان والو آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، وہ بے رسول ہی، اور اس کے رسول پر، کیونکہ اللہ اور رسول الگ الگ ذات ہے نا، الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ارے ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک مالک ہے، ایک مملوک ہے، ایک اللہ ہے، ایک بندہ ہے، ایک بھیجنے والا ہے اور ایک آنے والا ہے، وہ مرسل ہے، یہ رسول ہے۔ فرق ہے نا خالق اور مخلوق میں۔ تو اگر دونوں جب الگ الگ ہیں تو دونوں جگہ پہ لانا چاہیے تاکہ معلوم پڑے اللہ پر ایمان لانا اور ہے، رسول پر ایمان لانا اور ہے۔ آمنو باللہ و بے رسولہ، نہیں، آمنو باللہ و رسولہ، بے ایک ہی پر آیا، اللہ پر، رسول کے ساتھ بے نہیں۔ اور جانتے ہیں عربی کا کلچر کیا ہے، عربی کی لینگویج کی جو یعنی آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے، زبان و بیان کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ یہ ہے کہ جب دو چیزیں الگ الگ ہوں اور دونوں کے بارے میں الگ الگ احکام ہو، دونوں کے حکم الگ الگ ہو تو وہاں دونوں کے ساتھ بے آئے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ دونوں دو ذاتیں تو الگ الگ ہیں مگر احکام ایک ہے، ذات الگ الگ ہے مگر حکم میں ایک کے ہے، کیا مطلب، اس کی محبت ان کی محبت، اس کی محبت ان کی محبت، دونوں ایک ہیں۔ ان کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کرو ان کی اطاعت ہے، ان کی فرما برداری کرو تو اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کی فرما برداری کرو تو ان کی فرما برداری، یعنی دونوں ایک ہے حکم میں، ذات الگ الگ ہے مگر حکم اگر ایک ہے تو وہاں بے ایک ہی جگہ آئے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ رسول پر ایمان خدا پر ایمان ہے اور خدا کا ایمان رسول پر ایمان ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ رسول کی محبت خدا کی محبت ہے اور خدا کی محبت رسول کی محبت ہے۔
رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے. یہ دونوں حکم میں الگ نہیں ہیں, ذات میں الگ ہیں, لیکن حکم ایک ہے. اگر تم نبی کی پیروی کرو گے, اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو اطاعت تو کر رہے ہو نبی کی, مگر اطاعت ہو رہی ہے خدا کی. اس لیے ایک ہی لفظ بے لایا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا پر ایمان اور ہے, رسول پر ایمان اور ہے, الگ ہے. ایسا نہیں ہے. اگر بے دونوں جگہ آتا تو یہ پتہ چلتا خدا پر ایمان کچھ اور ہے, رسول پر ایمان کچھ اور ہے, مگر ایک ہی جگہ باللہ و رسول ہی دونوں میں سے ایک ہی پہ لفظ بے آیا. اور یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رسول کی محبت, رسول پر ایمان, رسول کی اطاعت ہی خدا کی محبت اور خدا پر ایمان اور خدا کی اطاعت ہے. ہاں سمجھ آئی؟ یہ ایک لفظ بے کی وجہ سے یہ مانا ہو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کچھ اور ہے, رسول پر ایمان لانا کچھ نہیں. جو رسول نے کہا, جو رسول نے بتایا, جو رسول نے پہنچایا, اسی کو مان لو, یہی اللہ پر ایمان ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اگر ایک ایک لفظ پہ میں آگے پیچھے چلوں نا, واو کیوں آیا, واو لانے کی کیا ضرورت, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. بس میں تو ایک لفظ بے پہ بات کر رہا تھا کہ باللہ و رسولہ, باللہ و بے رسول ہی ہوتا تو ہم یہ سمجھتے اللہ پر ایمان کچھ اور ہے, نبی پر ایمان کچھ اور ہے. لیکن بے ایک ہی جگہ لا کر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ رسول پر ایمان ہی خدا پر ایمان ہے, رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے. ورنہ آپ سوچیں, قرآن کریم میں دعویٰ کیا نا, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب انہیں بتا دو, اعلان کر دو, ان کے گوش گزار کر دو, انہیں باخبر کر دو, بتا دو, إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو, فَاتَّبِعُونِي, میری پیروی کرو, میری اطاعت کرو, مجھے فالو کرو, میرے پیچھے پیچھے چلو. محبت کا دعویٰ خدا سے, پیچھے چلنا ہے مصطفیٰ کے. محبت کا دعویٰ خدا سے, اطاعت اور اتباع کرنی ہے مصطفیٰ کی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اے محبوب انہیں بتا دو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو دلیل میں میری اطاعت, میری اتباع کرو. اور اگر تم ایسا کرو گے, میری پیروی کرو گے, میری اطاعت کرو گے, میرے پیچھے چلو گے, میرے نقش قدم پر چلو گے, تو جانتے ہو اب تک تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ تم خدا سے محبت کر رہے ہو, میری پیروی کرو گے, تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. ذرا خیال کریں. ایک بات بتائیے, دعویٰ آسمانی, دلیل زمینی. دعویٰ ہے خدا سے محبت کا, دلیل ہے محبوب کی پیروی, اتباع اور اطاعت کی. دعویٰ ہے اللہ کو چاہنے کا, اور دلیل میں مصطفیٰ کی نقش قدم اور ان کی سنت پر چلنا. یعنی اب اگر تم میرے محبوب کی اطاعت, ان کے نقش قدم پر اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے, تب تو تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو. آپ سوچیں, پیروی کریں مصطفیٰ کی, محبت ثابت ہو خدا کی, ہم اتباع کریں مصطفیٰ کی اور محبت کا دعویٰ ثابت ہو خدا کا. یہی تو بتانا ہے, ان کی پیروی میری پیروی ہے, ان کی اطاعت میری اطاعت ہے, ان کے نقش قدم پر چلنا میرے صراط مستقیم پر چلنا ہے. یہی سب کچھ ہے, انہی کی اتباع کرو. اور سنو, میں لامحدود, میں انلیمیٹڈ, میں اسیمت, آج تک مجھے کسی نے دیکھا نہیں, کوئی طاقت نہیں جو مجھے دیکھ سکے, کسی نے مجھے دیکھا نہیں. اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ صرف ایک ہے جس نے مجھے دیکھا ہے. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا, میرے نور کو پیدا کیا, میرے نور کو پیدا کیا. آسمانوں سے پہلے, زمین سے پہلے, چاند سے پہلے, ستاروں سے پہلے, سورج سے پہلے, ساری کائنات سے پہلے کچھ نہیں تھا.
اللہ ہی اللہ. اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا, نور محمدی پیدا ہوا. اب اللہ ہے, نور محمدی ہے. نور محمدی اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ اپنے محبوب پہ درود و رحمت نازل فرماتا ہے. کوئی تیسرا ہے ہی نہیں. اس نے دیکھا ہے, اور پھر دنیا میں جب لباس بشری میں میں نے اسے بھیجا, انسانی لباس میں میں نے اسے دنیا میں بھیجا, تب ضروری تھا کہ اس دنیا سے بھی میں اسے لامکاں لے جاؤں, میں اسے لامکاں بلاؤں, تاکہ دنیا والے سمجھ لیں انسانی لباس میں ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں ہیں, ہماری طرح نہیں ہے, بلکہ یہ معراج میں جا کر اپنے رب کا دیدار کر کے واپس آنے والے. یہ میرے مصطفیٰ کی ذات, یہ میرے مصطفیٰ کی بات, یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جو معراج کی رات میں گئے اور جا کے اپنے ماتھے کی آنکھ سے پھر ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا. مجھے دیکھنے والا ایک ہی ہے, اللہ کو بس ایک کو ملنا تھا, مل گیا. اللہ کو بس ایک کو ملنا تھا, مل گیا. اب جس کو بھی ملیں گے محمد ہی ملیں گے. اس لیے محبوب میں نے تجھے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں. کنت کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میں نے محمد عربی کو پیدا کر دیا. یعنی اب جسے مجھے پہچاننا ہو انہیں پہچان لے, جسے مجھے سمجھنا ہو انہیں سمجھ لے. ان کی طاقت, ان کی قدرت, ان کی عظمت, ان کا معجزہ اور ان کے کائنات پر جو حکومت ہے وہ دیکھو. مجھے پہچان لو کہ جب میرے بندے اور میرے رسول کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میری قدرت کا عالم کیا ہوگا. میں نے اپنی معرفت کے لیے, اپنی پہچان کے لیے انہی کو ذریعہ بنایا ہے. اب جو مجھ سے قریب آنا چاہے تو میں دور کہاں ہوں؟ اللہ دور ہے نہیں نا, پھر قریب ہونے کی بات کیسے کر رہے ہو؟ اگر کوئی مجھ سے قریب آنا چاہے تو میں کہاں دور ہوں, اور اگر کوئی مجھ سے دور ہونا چاہے تو میں تو رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا, میں اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. کہنے کا مطلب دور نزدیک میرے لیے نہیں, میرے لیے نہیں. میں کبھی دور نہیں, میں بندے کی رگے جان سے زیادہ قریب ہوں, اور دور بھی ہوں اتنا کہ بندہ مجھ کو پہچان نہیں سکتا, مجھ تک پہنچ نہیں سکتا. اتنی دور, نہ خیالات کے ذریعے, نہ تصورات کے ذریعے, نہ اپنی امیجن کے ذریعے وہ مجھے پا نہیں سکتا, مجھے دیکھ نہیں سکتا. اب اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہے میرے نبی کو دیکھ لے, ان کا دیکھنا ہی میرا دیکھنا ہے. مجھ سے قریب ہونا چاہے ان سے قریب ہو جائے, جو ان سے قریب ہے وہ مجھ سے قریب ہو گیا. ان کی محبت میری محبت, ان کی قربت میری قربت, ان کی چاہت میری چاہت. یہ اگر تم سے راضی تو میں بھی تم سے راضی, یہ اگر تم سے ناخوش تو میں بھی تم سے ناراض. انہی کے اوپر سارا معاملہ ہے. وہی نبی جس نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے, اپنے ماتھے کی آنکھ سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, وہ نبی جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا نور مصطفیٰ کی شکل میں, وہی نور مصطفیٰ انسانی لباس میں 12 شب کو, 12ویں کی شب کو صبح صادق کے وقت انسانی لباس میں وہی نور محمدی حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے اس دھرتی پر تشریف لاتا ہے, رحمت للعالمین بن کر, راحت العاشقین بن کر, انیس الغرباء والمساکین بن کر اس دھرتی پر پیدا ہوئے. مہینہ میرے مصطفیٰ کی پیدائش کا مہینہ ہے. اسی لیے حضور محدث اعظم ہند نے اس ماہ ربیع الاول کے بارے میں جو 2 شعر میں بات کہی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں, بس اسی پہ اپنی بات ختم کروں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم مصطفیٰ جان رحمت کے وجود مسعود کے اللہ کے قریب ہونے پر اور ان کے وسیلہ ہونے پر بات کریں گے. میں آج بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس مہینے میں وہ پیدا ہوئے اس مہینے کی لہر
اس مہینے کی چہک، اس مہینے کی بہاریں، اس مہینے کا بناؤ سنگار وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حضور محدث اعظم ہی فرماتے ہیں اچھلتی مچلتی لپکتی جھپکتی کھلاتی دلوں کی کلی آ رہی ہے، اچھلتی مچلتی لپکتی جھپکتی کھلاتی دلوں کی کلی آ رہی ہے، مدینے پہ قربان ہو کر صبا کیا لہکتی مہکتی چلی آ رہی ہے، مدینے پہ قربان ہو کر صبا کیا لہکتی مہکتی چلی آ رہی ہے، اور نظر آیا کیا 12ویں کا مہینہ، نظر آیا کیا 12ویں کا مہینہ، مچلتا ہے ہر اہل سنت کا سینہ، نظر آیا کیا 12ویں کا مہینہ، مچلتا ہے ہر اہل سنت کا سینہ، مگر بدعقیدوں کی دنیا میں دیکھو قیامت نما کھلبلی آ رہی ہے، مگر بدعقیدوں کی دنیا میں دیکھو قیامت نما کھلبلی آ رہی ہے، لیکن اہل سنت کا سینہ اس مہینے کے آنے سے مچلنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے مہینے کی برکتیں، سعادتیں، کرامتیں، فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ عزت و آبرو، سرخروئی و سربلندی عطا فرمائے۔